للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 15 اگست بروز اتوار 2021 اور 6 محرم ہے۔ اس کا یہ جو درس ہے یہ سلسلہ وار انشاءاللہ عظمت اہل بیت و صحابہ کرام کے عنوان سے عنوان ہوگا۔ انشاءاللہ 2-3 دن کے بعد ہم واقعہ کربلا قسط وار بیان کریں گے، منزل بہ منزل۔ آج کی نشست میں چند بنیادی باتیں سمجھ لیں، یہ انشاءاللہ آپ کو جنت تک کام آتی رہے گی۔ نمبر 1، صحابہ کرام میں اللہ نے درجات قائم کیے ہیں، اور نبیوں میں بھی اللہ نے درجات قائم فرمائے ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ سب سے زیادہ فضیلت اللہ نے انبیاء میں آمنہ کے لال کو عطا فرمائی ہے۔ ادھر اب آ جائیں صحابہ کرام میں، تو صحابہ کرام میں حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی درجات قائم فرمائے ہیں۔ الصدیق فی الجنہ، اب درجہ تو اسی پر قائم ہوگا نا، نہیں سمجھے آپ؟ درجہ اسی پر قائم ہوگا، تو جنت میں پہلا نمبر صدیق اکبر کا۔ وعمر فی الجنہ، یہ دوسرا درجہ آ گیا۔ وعثمان فی الجنہ، یہ تیسرا درجہ آ گیا۔ وعلی فی الجنہ، اب یہ چوتھا درجہ آ گیا، چوتھا نمبر آ گیا۔ اس پہ ایک پارٹی شور ڈال رہی ہے آج کل پورے ملک میں، اور میں سنیوں سے زیادہ آج کل ان کے بیانات سن رہا ہوں۔ دیکھو تو صحیح کیا کہتے ہیں، ان کے سوالات کیا ہیں، جوابات۔ او جی حضرت علی کو چوتھے نمبر پہ کر دیا، ان کی کیا شان رہی؟ تو ان سے پوچھیں، اگر آپ سے بات ہو جائے کہ بھائی بعد میں آنے سے شان کم نہیں ہوتی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آئے ہیں یا سب سے بعد میں آئے ہیں؟ نہیں، جو آپ سمجھتے ہیں وہ بولے۔ تو کچھ شان میں کمی آئی نہیں؟ تو یہ کیا بے وقوفوں والی باتیں لوگوں میں پھیلا رہے ہو؟ وہ جی بعد میں کر دیا، حضور سب سے بعد میں آئے ہیں، پر فضیلت میں کوئی کمی نہیں۔ پہلے تورات آئی ہے، پھر انجیل آئی ہے، پھر زبور آئی ہے، پھر ہمارا قرآن آیا ہے۔ اب قرآن پاک چوتھے نمبر پہ ہے، تو کوئی کمی آئی ہے نہیں؟ تو پتہ چلا کہ مولا علی پاک علیہ السلام اگر چوتھے نمبر پر بھی تشریف لائیں تو ان کی فضیلت میں کمی کوئی نہیں ہے۔ یہ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات سمجھیے، ہم یہ تو کہیں گے کہ حضور پاک سب سے اعلیٰ ہے، بولیے حضور پاک سب سے، مگر کسی نبی کو کم نہیں کہیں گے۔ یہ لفظ نوٹ کر لیں، بعض بے وقوف نادان جاہل خطیب یہ کہہ دیتے ہیں ان کا رتبہ کم ہے، ان کا رتبہ کم ہے، حضور کا زیادہ ہے۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے نہیں، حضور کا زیادہ تو ہے پر کسی نبی کا بھی کم نہیں۔ سنیو، یاد رکھنا، جاہل مولویوں کے جھانسے میں نہیں آنا۔ لفظ کم، لفظ کمی یہ کسی نبی کے ساتھ نہیں لگ سکتا۔ ہر نبی اعلیٰ سے اعلیٰ ہے، اور آمنہ کے لال سب سے اعلیٰ ہے۔ سب سے اولیٰ و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ، اعلیٰ حضرت نے حضور کو اعلیٰ کہا ہے، کسی کو ادنا نہیں کہا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، صحابہ میں 4 سب سے اعلیٰ ہیں، مگر کسی صحابی کو کم نہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولوی صاحب حضور نے جنت کی ترتیب بیان کی تو تم نے کہا فلاں صحابی اعلیٰ، سب برابر ہونے چاہیے۔ سب برابر ہے صحابیت میں، بولیے سب برابر ہے، جس طرح نبی سب برابر ہے نبوت میں، رسول سب برابر ہے رسالت میں، پر درجے اعلیٰ اعلیٰ۔ ہم سب برابر ہیں انسان ہونے میں، پر درجے اپنے اپنے۔ ٹھیک ہے جی، اب آ گئی، اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا ہے کہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں مال نہیں خرچ کرتے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
جبکہ زمین آسمانوں کی ساری ملکیت اللہ کے لیے ہے. جب تم اللہ کے نام پہ دو گے تو اللہ تمہیں کمی نہیں آنے دے گا. لا یستوی منکم، تم میں سے برابر نہیں ہو سکتے. اب کہتے جی نہیں سارے برابر ہیں، سارے برابر ہیں. اللہ کہہ رہا برابر ہے نہیں ہو سکتے. منکم، تم میں سے. اس وقت تم ہم تھے یا صحابہ؟ جو دل کہتا بول دو. ان کو اللہ فرما رہا ہے کہ تم میں سے برابر ہے. کون سے؟ من انفقہ من قبل الفتح، تم میں سے وہ برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا ہے. بولیے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا ہے. وہ کون ہے جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا؟ صدیق. اور وہ کون ہے جس نے سب سے زیادہ اور سب سے پہلے مال حضور پر؟ وہ ابو بکر صدیق ہے کہ حضور نے فرمایا میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا. صدیق اکبر نے اس قدر مال خرچ کیا ہے کہ میں ان کے احسانوں کا بدلہ نہیں دے سکا. یہ اللہ تعالیٰ خود دے گا. تو پتہ چلا جی من قبل الفتح وقاتل، جنہوں نے مکہ فتح سے پہلے قتال کیا اللہ کی راہ میں اور مال خرچ کیا، یہ ان کے کوئی بھی برابر ہو سکتا نہیں. اب غزوہ بدر ہوا ہے تو فتح مکہ سے بولتے جائیں. غزوہ احد ہوا ہے تو فتح مکہ سے، اور غزوہ خندق ہوا ہے تو فتح مکہ سے، غزوہ خیبر ہوا ہے تو فتح مکہ سے، اور وہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جنہوں نے حضرت عثمان غنی کے لیے بیعت کی درخت کے نیچے. 1400 صحابہ جن میں حضور بھی شامل ہیں، اور حضور نے خود اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ فرما کر ان کو بھی شامل کر لیا. اور ید اللہ فوق ایدیہم، اس بیعت میں خود اللہ بھی شامل ہو گیا. وہ بھی فتح مکہ سے بھائی سارے بولے نا، وہ فتح مکہ سے. اب سنیے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا اور قتال کیا، ان کے کوئی برابر نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اولئک اعظم درجہ، ان کے درجے سب سے بلند ہیں. بولو ان کے درجے سب سے بلند ہیں. حضرت حسین پاک ان تمام غزوات میں سے کسی غزوے میں شامل نہیں ہوئے، نہ بدر میں، نہ احد میں، نہ خندق میں، نہ تبوک، شامل ہی نہیں ہوئے. کیوں؟ آپ کی ولادت ہوئی ہے 4 ہجری کو. کب ولادت ہوئی ہے؟ 4 ہجری کو. اور یعنی ہجرت کے 4تھے سال شعبان کے مہینے میں. تو اب جب مکہ فتح ہوا اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے مکہ فتح سے پہلے ایمان لے آئے، مال خرچ کیا، جہاد کیا، ان کے درجے کن سے؟ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا ہے اور بعد جہاد کیا ہے، ان سے پہلے والوں کے درجے میں خود بلند کر رہا ہوں. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ. اچھا آگے ایک بات بتا دوں، پہلے یہ آیت کا ترجمہ پورا کر لوں. اب آپ کیا سمجھے ہیں کہ فتح مکہ سے پہلے کلمہ پڑھنے والوں ہیں اور پہلے جہاد کرنے والوں کے درجے سب سے اولئک اعظم درجہ، ان کے درجے اعظم ہیں، سب سے بلند ہیں. کن سے؟ من الذین انفقوا، ان لوگوں سے جنہوں نے مال خرچ کیا ہے من بعد فتح مکہ کے، وقاتلوا، اور بعد میں جہاد کیا ہے. پر سنیں، پہلے ہوں یا بعد والے ہوں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، مکہ فتح سے پہلے کلمہ پڑھنے والے یا بعد میں پڑھنے والے، خبردار زبانیں بند رکھنا، ہر نبی کے یار سے اللہ جنت کا وعدہ کر رہا ہے. وَكُلًّا، سب سے، وعد اللہ الحسنى، میرا جنت، اللہ کا جنت کا ان سے اللہ کا جنت کا وعدہ ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تمہارے عملوں سے خبردار ہے. لو جی ایک آیت اور پیش کرتا ہوں. پہلے میں آپ کو شیعہ کا ایک حوالہ پیش کر دوں. بہار الانوار، بولیے بہار ملا باقر مجلسی
ایک حدیث لایا ہے اپنی بہار الانوار جلد نمبر 22 میں اور صفحہ 304 میں، حدیث سنیے، کہتا ہے کہ حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طوبیٰ لمن رآنی، مبارک ہو اس کو جس نے مجھے دیکھا ہے، بولو بولو، جس نے مجھے لمن رآ من رآنی، و طوبیٰ لمن رآ من رآنی، اور مبارک ہو اس کو بھی جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا ہے۔ اور آگے سنیے، و طوبیٰ لمن رآ من رآ من رآنی، اس کو بھی مبارک ہو جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا ہے۔ یہ شیعوں کی کتاب سے میں نے حدیث پیش کر دی۔ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور صالح اعمال اختیار کیے، طوبیٰ لہم، مبارک ہے ان کے لیے، وحسن مآب، اور ان کے لیے اچھی آخرت کا بھی وعدہ ہے۔ تو یہ بھی آ گیا۔ اچھا، ایک آیت آپ کو اور سنا دوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وہاجروا، اور جنہوں نے، بولو بولو، جنہوں نے، وجاہدوا فی سبیل اللہ، سارا مجمع بولے گا، اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں، والذین، اور وہ لوگ، آووا ونصروا، جنہوں نے پھر ان کی مدد کی، انہیں پناہ دی، ان کی مدد کی، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سارے پکے مومن ہیں، لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت پکی، ورزق کریم، اور ان کے لیے رزق کریم ہے۔ ایک آیت اور سنے سورہ توبہ کی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا سبقت لے جانے والے پہلے لوگ، یعنی فتح مکہ سے پہلے والے، اور من المہاجرین والانصار، وہ مہاجرین ہوں یا والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جو ان کی نیکیوں میں پیروی کریں گے، غلامان صحابہ رضی اللہ عنہم، اللہ سب سے راضی، ورضوا عنہ، اور یہ بھی اللہ سے، وأعد لہم، کہو سبحان اللہ، ان کے لیے تیار کر رکھی ہے جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنت جس کے نیچے باغ ہوں گے، ایسے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ ہیں وہ جو کامیاب ہو گئے۔ بولیے، یہ وہ ہیں لوگ جو، ذالک الفوز، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ اب ذرا سمجھیے، سیدنا امیر معاویہ پڑھیے رضی اللہ، ایمان کب لائے؟ فتح مکہ سے پہلے، اظہار کیا فتح مکہ کے بعد۔ اس کی دو دلیلیں ہیں میرے پاس۔ نمبر ایک، حضور نے فتح مکہ کے دن فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے محمد اسے پناہ دیتا ہے۔ پتہ چلا کہ اندر کی تاریں پہلے ہی مل چکی تھی، اس لیے تو حضرت ابو سفیان جو حضرت امیر معاویہ کا ہی گھر ہے نا، فرمایا جو اس گھر میں داخل ہو جائے محمد امانت دے رہا ہے، امن دے رہا ہے۔ نمبر دو، آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو ہجرت کے صلح حدیبیہ میں بال کٹوائے تھے، مبارک بال، وہ کس نے کاٹے تھے؟ سیدنا امیر معاویہ نے۔ بولو سیدنا، اور یہی وہ بال ہیں جو سیدنا امیر معاویہ نے ساری زندگی سنبھال کے رکھے۔ جب پردہ فرمانے لگے تو فرمایا ان بالوں کو میرے کفن کے اوپر چھڑک دینا اور قبر میں رکھنا، انہی کے ذریعے اللہ میری بخشش فرما دے گا۔ تو حضرت امیر معاویہ فتح مکہ سے پہلے ایمان ہے، میں کہتا ہوں بعد میں بھی لائے ہوں پھر بھی جنتی ہیں، بولے پھر بھی، پر وہ تو پہلے ہی لا چکے تھے۔ ایک مسئلہ یہ حل ہوا۔ اب اگلی بات سمجھ لیں۔